ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم مالک، بانی مجلس کے حوائج شرعیہ پورے فرما، جتنے مومنین مومنات تشریف فرمائے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کریم پروردگار، اس پورا شب زمانے میں ہر محب علی علیہ السلام، ہر عزادار امام حسین علیہ السلام کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار، علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، تکفیری گروہ کو نیست و نابود فرما، دشمنان آل رسول، دشمنان عزاداری امام حسین کو تباہ و برباد فرما، عذاب آخرت سے پہلے انہیں عذاب دنیا میں معذب فرما۔ کریم مالک، بحق محمد و آل محمد جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مالک، جو بے گناہ قید ہیں، جو ایجنسیوں نے پکڑے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی عطا فرما۔ کریم مالک، جو بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، مالک انہیں باعزت روزگار عطا فرما، انہیں فراخ دست فرما۔ کریم مالک خالق، جو بے گھر ہیں، مالک انہیں گھر عطا فرما۔ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی اس تمنا کو پورا فرما، جو بجا لا چکے ہیں قبول فرما۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبولیت دعا کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات سارے حضرات پڑھنا. سامعین گرامی، آج کی مجلس میں دل چاہتا ہے کہ آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. لیکن میں ایک بے بذات انسان، ایک بے علم انسان، امیر المومنین کا تذکرہ، ایک ایسی ہستی کا تذکرہ میں کیا کروں کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں مولا امیر کے متعلق ایک جملہ فرمایا تھا. ان کا خطاب نیٹ پہ موجود ہے. امام خمینی کے جملے وہ فرماتے ہیں، میں اس علی کے متعلق کیا عرض کروں جو اللہ تعالیٰ کے، میں ایک رخ کے بات کروں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99 نہیں، 1000. انہوں نے 99 کا، ان کا جواب غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ ماہ مبارک میں جوشن کبیر نہیں پڑھتے. اگر ماہ مبارک رمضان میں آپ شب قادر میں دعائے جوشن کبیر کو پڑھتے ہوتے تو پھر 99 نہ کہتے، 1000 کہتے. اللہ رب العزت کے 1000 صفاتی نام ہیں اور وہ سارے نام اس دعائے جوشن کبیر میں. اللہ آپ کو توفیق دے تو ضرور پڑھیے گا. خالق کے ہر اسم مبارک کے الگ اثرات ہیں، ہر نام کی الگ تاثیر ہے. کتنے نام ہیں خالق کے؟ امام خمینی نے فرمایا تھا، میں اس ہستی کے متعلق کیا عرض کروں جو اللہ کے 1000 صفاتی ناموں کے مظہر بن کے کائنات میں. تمام اسماء الہی کا جو مظہر بن کے آیا اور آدم سے خاتم تک جو تمام انبیاء کے کمالات کا وارث بن کے آیا. سامعین گرامی، ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ خود رسول اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے اور یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ذی الحج، یہ ماہ ولایت اور ماہ امامت ہے. توجہ ہے سارے؟ اس مہینے میں، اس مہینے کا بڑا خاص تعلق ولایت اور امامت کے ساتھ. آل محمد علیہ السلام نے جو اللہ کی محبت میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ جو یتیم، مسکین، اسیر کو روٹیاں عطا کی اور اللہ رب العزت نے ان روٹیوں کے بدلے 30 آیات قصیدہ بنا کے آل رسول کا نازل کی، وہ واقعہ بھی اسی ذی الحج کے مہینے کا. سید الانبیاء نے جو اپنی دختر کو فدق عطا فرمایا، باغ فدق، وہ بھی اسی مہینے ذی الحج کا واقعہ. آقا امیر المومنین علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے اور جب ایک سائل نے آ کے صدا کی اور امیر المومنین نے اشارہ کیا اور رکوع کی حالت میں انگوٹھی عطا کی اور اللہ رب العزت نے آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، یہ آیت ولایت بھی اسی غدی، اسی ذی الحج کے مہینے میں. اور پھر سب سے اہم واقعہ اسلام کا اور تاریخ اسلام کا اور دنیا کائنات کا، سید الانبیاء نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی مولا امیر المومنین کو ولایت اور امامت کے منصب پہ نصب فرمایا، تو وہ بھی 18 ذی الحج اسی مہینے. لہذا اس مہینے کا خاص تعلق ولایت و امامت کے ساتھ ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوش نصیب ہو.
ڈاکٹر شریعتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ علی کا ذکر بہت کرتے ہیں، پیغمبر کا ذکر کم کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر۔ ڈاکٹر شریعتی نے کہا تھا کہ ہم نے مولا علی کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہم نے مولا علی کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ رسول اللہ کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور ایک اہل علم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، شیعوں خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ شیعوں کے حصے میں آ گیا۔ وہ علی آپ کو نصیب۔ خداوند عالم مولا علی کی اس محبت، اس ولایت، اس امامت پہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے۔ ہمارا جینا مرنا اس راہ پہ قرار ہے۔ سرکار جب مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت فرما کے گئے، کیونکہ پہلے تو یثرب تھا، مدینہ تو سرکار کے آنے سے ہوا مدینہ الرسول، پھر کثرت استعمال سے صرف مدینہ مدینہ کہا جانے لگا، رسول کا نام کم ذکر ہوا۔ جب سرکار مدینہ تشریف لائے، یثرب میں تشریف لائے، تو جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، تو سرکار نے بنفس نفیس خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ توجہ چاہوں گا، مسجد بنانا خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہی اللہ کے گھروں کو بھی تعمیر کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، من بنا للہ مسجد بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس دنیا میں اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ توجہ ہے سارے حضرات؟ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو صحابہ کرام اینٹیں اٹھا کے کچی اینٹوں کی ایک مسجد بنائی گئی، تو حضرت عمار یاسر جو تھے یہ دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ اس موقع پہ سرکار نے جناب عمار سے دو باتیں کی۔ عمار کو روکا، سر کو جھاڑا، مٹی جو اٹھا کے اینٹیں تھیں اس کو جھاڑا، اور پھر ایک جملہ فرمایا، دو باتیں فرمائیں۔ ایک بات کا تعلق سرکار کے علم غیب سے تھا جس کا دنیا کو انتظار رہا۔ سرکار نے فرمایا، یا عمار ستقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تیرا قاتل ایک باغی گروہ ہوگا۔ پتہ نہیں مسلمانوں کو اب کیوں بھول ہے اور کس کو خدشے میں وہ ہیں اور ان کے لیے حق کیوں واضح نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا باغی گروہ کے ہاتھوں تم مارے جاؤ گے۔ پھر سرکار نے جناب عمار سے فرمایا، خوش نصیب ہو شیعو، میں کیوں کہہ رہا ہوں خوش نصیب ہو، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، یا عمار جب دنیا میں تم دیکھنا، کبھی دنیا میں تم دیکھنا کہ ساری دنیا ایک راستے پر چل رہی ہو اور تنہا علی دوسرے راستے پر چل رہے ہو، تو تم علی کے پیچھے چلنا، دنیا کو چھوڑ دیں۔ ساری دنیا ایک راستے پر اور مولا علی تنہا دوسرے راستے پر۔ سرکار نے فرمایا، عمار علی کی پیروی کرنا، علی کی راہ پر چلنا، اس لیے کہ علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے اور علی کا راستہ ہی جنت پہنچانے والا ہے، اور امیر المومنین کی راہ پہ جو چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی وہ جہنم کے راستے کا راہی نہیں بنے گا۔ خوش نصیب اللہ نے علی کی راہ تمہیں نصیب نہیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے دوستوں۔ ماہ ذی الحج اور ماہ عید غدیر اور ماہ عید ولایت، سرکار رضا سے کسی نے پوچھا، یہ بنا رسول اللہ کیا جمعہ، عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو والی خراسان نے فرمایا، ہاں ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے اور ان عیدوں سے بڑی عید ہے۔ مولا وہ کون سی عید؟ فرمایا عید غدیر، جس دن رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ اور دلیل کیا دی کہ سب سے بڑی عید ہے عید غدیر؟ کیوں؟ دکھائی توجہ چاہوں گا، دلیل بڑی خوبصورت۔ سرکار نے فرمایا کہ 30 روزے رمضان مکمل ہو جانے کے بعد دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں ہوا،
قربانی کے بعد دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں ہوا، اعلان ولایت علی کے بعد دین کے کامل ہونے کا۔ وہ عید اللہ الاکبر، یہ سب سے بڑی عید اس لیے ہے کہ اس عید پہ دین کامل ہوا، اور خالق کی طرف سے وحی آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج میں نے دین کامل کر دیا، آج میں نے اعلان ولایت امیر المومنین سے دین کامل ہوا، اعلان ولایت سے نعمتیں تمام ہوئی، اور اللہ اس دین اسلام سے راضی۔ میرے محترم سامعین، سرکار زندگی میں ایک ہی حج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حجت الوداع بھی کہتے ہیں، حجت الاسلام بھی کہتے ہیں۔ سرکار کا آخری حج وہی تھا، ایک ہی حج کیا سرکار نے، اور 1,20,000 صحابہ و صحابیات نے رسول اللہ کی معیت میں یہ فریضہ حج ادا کیا۔ سرکار حج سے غدیر کے میدان میں پہنچے۔ کون شیعہ ہے جسے غدیر یاد نہ ہو؟ اور خوش نصیب ہو تم غدیری ہو، سقیفہ کے پیروکار نہیں ہو۔ الحمدللہ ہم غدیری ہیں، ہم سقیفائی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو، غدیر ایک واقعہ نہیں تھا، غدیر حادثہ نہیں تھا، غدیر انسانوں کی زندگی میں اثر رکھتا ہے۔ ایک لمحہ مومن کا غدیر کے بغیر نہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد 2 ہی نظام ہیں کائنات میں جن پہ مسلمان پیرا ہیں، یا سقیفائی نظام یا غدیری نظام۔ میرا بھائی، غدیر ایک واقعہ نہیں، ولایت کے بعد اعلان ایک واقعہ نہیں تھا۔ ہماری نماز غدیری، ہمارا روزہ غدیری، ہمارا حج غدیری، اس لیے کہ پورے کا پورا دین اسلام جو مکمل ہوا غدیر میں، وہ غدیر کے سانچے میں ڈھل گیا۔ آپ اسلام کو غدیر سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام مکمل ہی غدیر میں۔ الحمدللہ کہ غدیری ہے، سقیفائی نہیں ہے۔ سرکار اعلان ولایت ہوا، اعلان ولایت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے، مرحوم مایوسی نے اس بہار کو ذکر کیا جو میں کرنے لگا۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی رسم ہے، کوئی حاجی حج سے آئے، کوئی زائر زیارات سے واپس آئے، عزیز رشتہ دار دوست احباب تقبل اللہ کہنے جاتے ہیں، مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ تو جب سرکار واپس حج سے پہنچ گئے تو اطراف مدینہ میں سے ایک اعرابی سرکار کو تقبل اللہ کہنے آیا، مبارکباد دینے آیا۔ آگے سلام کیا، دستبوسی کی، آقا نے سلام کا جواب دیا اور ایک بات پوچھی، یا رسول اللہ، لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے حج سے واپسی پر اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، علی کے مولا ہونے کا اعلان فرمایا۔ یا رسول اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے رشتہ داری کی بنیاد پر علی کو مولا بنایا یا اللہ کا حکم تھا اور خدا کے حکم سے مولا بنایا؟ سوال سمجھے؟ داماد سمجھ کے، بھائی سمجھ کے ولایت کا اعلان کیا، یہ حکم خدا تھا؟ سید الانبیاء نے فرمایا، میں نے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں۔ توجہ، بل اللہ افترضہ واوجبہ، میں نے رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، اللہ رب العزت نے علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ امیر المومنین کی ولایت کو لوگوں پر فرض قرار دیا اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا، یا عربی لکل شیء سید، اے عربی، ہر شے کا کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث، ہر شے کا کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ فرمایا، رمضان سید الشہور، رمضان یہ سارے مہینوں کا سردار، یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا جو دن ہے وہ باقی سارے دنوں کا سردار ہے۔
لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، شب قدر سال کی ساری راتوں کی سردار ہے۔ فردوس سید الجنان، جنت الفردوس ساری جنتوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ جبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے۔ فرمایا انا سید الانبیاء و علی سید الاوصیاء، فرمایا میں نبیوں کا سردار ہوں، علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا یاد رکھ وَسَيِّدُ الْعَامَالِ، جتنے بھی اعمال حسنہ اور جتنی بھی نیکیاں اور جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان کا بھی ایک سردار ہے۔ یا رسول اللہ تمام اعمال خیر کا سردار کیا ہے؟ فرمایا سید الاعمال حبی و حب علی ابن ابی طالب، تمام اعمال کا سردار میری محبت ہے، میرے بھائی علی کی محبت، میری اور میرے بھائی علی کی محبت یہ تمام اعمال کی سردار۔ خوش نصیب ہو جن کے دل محبت علی کے نور سے منور۔ اس نعمت عظمیٰ پہ جتنا شکر خالق کا ادا کیا جائے گا۔ سامعین گرامی، سرکار سفر حج سے پلٹ رہے تھے اور غدیر کے میدان میں جب پہنچے تو یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا المدثر نہیں کہا، یا ایھا المزمل نہیں کہا، رسول کہا۔ جو سرکار کا منصب تھا اور جس منصب کے تحت آج حکم پہنچانا تھا، خالق نے اسی منصب سے یاد کیا۔ یا ایھا الرسول، چونکہ آج رسالت پہنچانی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجیے۔ کس کو؟ وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کر دی گئی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور آج اس چیز کو نہ پہنچایا، اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اور میرا محبوب گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچانے والا ہے۔ کچھ احباب جو ہیں وہ بڑا کہتے ہیں کہ مجلس میں تبلیغ ہونی چاہیے، تبلیغ ہونی چاہیے، تو تبلیغ کا مطلب وہ صرف نماز روزے کی بات لیتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے لفظ تبلیغ استعمال ہی ولایت علی کو پہنچانے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یا ایھا رسول بلغ، اے رسول تبلیغ کیجئے، لفظ تبلیغ اللہ نے استعمال ہی ولایت امیر المومنین کو پہنچانے کے لیے کیا۔ سنیے گا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مبلغ بنایا، غدیر کے میدان میں مبلغ بن اور ولایت علی کو پہنچا۔ اور میرے انتہائی محترم سامعین، شیعہ سنی احباب بڑی ذمہ داری سے، پھر سرکار نے جو خطبہ غدیر پڑھا وہ 3 گھنٹے تک طولانی ہوا۔ اس خطبے میں رسول اللہ نے سرکار کے یہ جملے ہیں، فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ، سرکار نے فرمایا میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں جو آج غدیر کے میدان میں موجود ہیں، اس ولایت علی کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، اور ہر باپ اپنے بیٹے تک ولایت علی کو پہنچائے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، رسول اللہ نے اپنی امت کے ہر فرد کو مبلغ ولایت علی بنایا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو امیر المومنین کی ولایت کا پیغام پہنچائے۔ ہر فرد امت پیغمبر کا مبلغ ولایت علی ہونا چاہیے۔ اور یہ ہماری مجالس، یہ ہماری محافل، یہ ذکر اہل بیت، یہ الحمدللہ یہ اسی پیغام ولایت کی تبلیغ ہے جو لوگوں تک، جو نسلوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور خدا کرے یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اس پیغام کے امین بنیں، اور ہم سرکار کے اس فرمان کے مطابق اللہ ہمیں ولایت امیر المومنین کو
دنیا تک پہنچانے والوں میں اور ان کا تعارف کرانے والوں میں سے قرار ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ توجہ ہے سامعین کرام؟ اب ظاہر ہے آپ ذرا تصور فرمائیں 1,20,000 افراد، بہت بڑا کاروان تھا، بہت بڑا قافلہ تھا۔ اتنا بڑا قافلہ چل رہا ہو تو بہت لمبا چوڑا کاروان تھا۔ جب یہ آیت الہی آئی یا ایھا الرسول بلغ، سرکار نے جناب بلال سے فرمایا بلال حی علی خیر العمل کی اذان دو، حی علی خیر العمل کی صدا بلند کرو۔ جناب بلال نے حی علی خیر العمل کی صدا بلند کی۔ اس کا معنی جانتے ہو؟ حی علی خیر العمل، آؤ سب سے بہتر، سب سے بہترین عمل کی طرف۔ علامہ علی نقی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے حی علی خیر العمل کی اذان دلوائی، اور حی علی خیر العمل کے اعلان کے بعد امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، حی علی خیر العمل کے بعد اعلان ولایت علی، یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں کوئی بہترین عمل ہے تو ولایت علی پہ اکٹھے ہو جانا۔ اور سرکار نے جو آگے بڑھ گئے تھے لوگ، 1.25 لاکھ افراد چل رہے تھے، آقا نے ان کو واپس بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، ان کو ساتھ ملایا، اگلے پچھلے سارے جمع کر کے پھر مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ تو گویا رسول اللہ نے اپنے عمل سے ایک بات اپنی امت کو سمجھائی کہ یاد رکھنا، مقام ولایت علی ایک ایسا مقام ہے جو اس سے آگے بڑھ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ بہترین عمل علی مولا کی ولایت پر جمع ہونا، اور اسی چیز کو نہ آگے بڑھنا، نہ مولا علی سے آگے بڑھنا، اور نہ بہت پیچھے رہنا۔ اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ آقا امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں اس انداز میں بیان فرمایا۔ علی مولا فرماتے ہیں ہلاک فی رجلان ولا ذنب لی، 2 طرح کے لوگ میرے متعلق ہلاک ہو گئے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے اور اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ کون سے 2 لوگ؟ محب غال، وہ میرا محب جو محبت میں غلو کرتا ہے، جو غالی بن گیا، جس نے علی اللہ اور علی رب کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس نے مجھ کو میرے مقام سے آگے بڑھا دیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور وہ دشمن جس نے دشمنی میں مجھے میرے مقام سے گھٹا دیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ گویا علی فرما رہے ہیں یاد رکھنا، غالی بھی لعنتی ہے، مقصر بھی لعنتی ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں غالی بھی ہلاک ہو گیا، مقصر بھی ہلاک ہو گیا۔ نہ غالی بننا، نہ مقصر بننا، نہ آگے بڑھنا، نہ پیچھے رہنا، علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ ہے۔ علی کا شیعہ بننا، شیعہ جو ہے میرے محترم سامنے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غدیر صاحب نے سنی ہوئی، پہلان کا منبر بنا، سرکار نے ایک طولانی مفصل خطبہ دیا۔ روایات میں ہے گرمی شدید تھی، لوگ اونٹوں کے سائے کو تلاش کر رہے تھے، اونٹ کے سائے میں بیٹھنے کی، صحرا تھا، ریت تھی۔ روایات میں ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کپڑے لپیٹ کے، زمین گرم تھی، سرکار کا خطبہ سن رہے تھے۔ لیکن آج خطبے کا انداز جدید تھا، پالان کا منبر تھا، رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے تھے، پہلو میں مولا علی کو بٹھایا ہوا۔ اب جو صحابہ کرام آقا کا خطبہ سن رہے تھے، ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہو نہ ہو آج کوئی بات علی کے متعلق ضرور ہونے والی ہے۔ مولا علی کو جو ساتھ بٹھا رکھا ہے، کوئی نہ کوئی بات آج علی کے بارے ہے صحیح۔ بس سرکار کا خطبہ جب اختتام کے قریب پہنچا تو آقا نے اقرار لیا، ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، لوگوں بتاؤ کیا تمہاری جانوں پر
مجھے تم سے زیادہ تصرف کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ توجہ، الست اولا بکم، میں اولا ہوں یا نہیں؟ کیا مطلب؟ یہ میں آپ جسے سمجھتے ہیں نا میری جان، یہ تیری نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس جان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لام ملکیت ہے، ہم اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہماری جان کا مالک، ہمارے بدن کا مالک اللہ ہے، اللہ۔ اس لیے شریعت کہتی ہے اگر تیری جان ہوتی تو پھر تو اپنی جان کو ختم کرے تو حرام کی موت نہ ہوتی، پھر وہ خودکشی نہ بنتی۔ یہ تیری جان نہیں، تیرے پاس دی ہوئی ہے اللہ کی اور امانت ہے تیرے پاس۔ تو نہ اس جان میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے نہ اپنے بدن میں۔ تو سمجھتا ہے میرا ہاتھ ہے، تیرا ہاتھ ہوتا تو تیرے لیے اس کو کاٹنا جائز ہوتا ہے۔ شریعت کہتی تو اپنا کوئی بدن کو عضو نہیں کاٹ سکتا، اپنی آنکھ نہیں نکال سکتا، اپنا کان نہیں کاٹ سکتا، اپنا ہاتھ اپنا پاؤں نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ یہ سارے اعضاء اللہ کی دی امانت ہے تمہارے پاس۔ یہ ان میں تمہیں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، رسول اللہ کو حق تصرف حاصل ہے۔ رسول اللہ اگر حکم دے جاؤ میدان میں، اور رسول اللہ کے حکم سے آپ میدان میں گئے اور تیر تلوار نیزہ کھا کے آپ مارے گئے، تو اب یہ موت اللہ اسی موت کو حیات ابدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی ختم کی تو حرام کی موت، ہلاکت ابدی، اور رسول اللہ کے حکم سے جان قربان کر دی تو حیات ابدی۔ رسول اللہ نے یہی اقرار لیا، الست اولا بکم من انفسکم، بتاؤ کہ تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے بھائی یک زبان کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ اولا بھی تصرف ہیں۔ اگر یہ قالوا بلا نہ کہتے تو قرآن کے منکر ہو جاتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے مومنوں کو خود اپنی جانوں پہ تصرف کا حق نہیں، رسول اللہ کو مومنوں کی جان پر تصرف کا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ بتاؤ کیا میں اولا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، پورا مجمع پکار اٹھا، بے شک یا رسول اللہ آپ اولا ہیں۔ جب اپنے اولا ہونے کا اقرار لے لیا، پھر آقا امیر المومنین کا بازو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو مجھے اولا مانتا ہے میرے بعد اس کا علی مولا، میرے بعد تمہاری جانوں کا حاکم کون ہوگا؟ علی مولا۔ دنیا کہتی ہے یہ جی خلافت اور امامت کا اعلان نہیں تھا، یہ بتانا تھا کہ علی میرا دوست ہے۔ بھئی اگر بتانا تھا علی میرا دوست ہے تو سید الانبیاء نے غدیر کے میدان میں 3 دن تک قافلے کو روکا کشتی، اور 3 دن تک بیعت کیوں لی جاتی رہی؟ توجہ، اگر یہ صرف بتانا تھا کہ جو علی کا دوست وہ میرا اور جو میرا دوست وہ علی کا، ہی دوستی تھی، علی مولا بمانا دوست تھا، تو پھر بیعت کا کیا مطلب ہے؟ 3 دن تک سرکار نے قیام کیا، خیمہ نصب ہوا، صحابہ اور صحابیات نے بیعت کی، 3 دن میں بیعت کا عمل مکمل ہوا، اور حضرت عمر نے جب بیعت کی تو یہ جملے کہے اور تاریخ نے محفوظ کیے۔ مولا امیر کو خطاب کر کے کہا تھا بخن بخن لکا یبن ابی طالب لقد اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومنہ اور ہر مومن کے بھی مولا بن گئے۔ یہ مبارک بادیں کس بات کی؟ اچھا، اور اگر فرض کر لو، میں تنزل کر دوں، فرض کر لو کہ مولا کا معنی دوست ہی تھا، تو کیا پھر اعلان غدیر کے بعد علی سے بغض ختم ہو گیا تھا؟ کیا پھر سارے علی سے محبت کرنے لگ گئے تھے؟ تاریخ گواہ ہے منافق پھر بھی منافق رہے، امیر المومنین سے بغض رہا لوگوں کے سینے میں۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد حج کے موقع پر میں نے ایک صحابی سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آج عرفات میں تم لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا علی سے بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہے۔
اگر علی مولا کی دوستی اور محبت کا اعلان تھا تو پھر غدیر کے بعد علی سے بغض تو نہ کرتے، پھر علی سے سارے دوستی کر لیتے، لیکن نہیں، ان کے سینے بھرے ہوئے تھے بغض علی سے۔ اور سید الانبیاء نے یہ فرمایا تھا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی محبت صرف مومن کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ تو مدینہ تو منافقین سے بھرا ہوا تھا۔ سامعین گرامی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 3 دن تک بیعت کا سلسلہ رہا اور امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے دین مکمل ہوا۔ تفسیر در منصور کا نام آپ نے بہت سنا ہے، یہ عالم اسلام کی ایک معروف تفسیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں اہل سنت مفسر اسی آیت کے ذیل میں، سورہ مائدہ کی آیت کے ذیل میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میں ذمہ دار ہوں حوالے کا، اور راوی کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود۔ اور جانتے جناب عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صاحب، باوفا صحابہ میں سے ہیں۔ امیر المومنین نے آدھی رات کو جن چند افراد کو بلا کر رسول زادی کی جنازے میں شرکت کا اذن عطا فرمایا، ان میں ابن مسعود بھی شامل ہے۔ یہ ابن مسعود راوی ہے کہ کُنَّا نَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةِ فی عہد رسول اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی ابن ابی طالب۔ ابن مسعود کہتے ہیں ابھی زمانہ پیغمبر میں دیکھئے 18 ذی الحج کو غدیر کا واقعہ پیش آیا، ذی الحج ختم، محرم ختم، 28 سفر کو سرکار کی رحلت ہو گئی، یعنی ابھی 2.25 مہینے سرکار غدیر کے بعد زندہ رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابھی رسول اللہ زندہ تھے، جب رسول کی زندگی میں ہم صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے آیت کے حصے کے طور پہ نہیں، لیکن اس آیت کے حوالے کے طور پہ ہم یوں پڑھتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اتنی آیت پڑھ کے فی علی ابن ابی طالب بھی کہتے تھے، اے رسول جو بات علی کے بارے میں نازل کی گئی وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ رسول کی زندگی میں ہم فی علی ابن ابی طالب کا جملہ پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بھولے نہیں کہ آیت علی کی شان میں جو ہوگی۔ حضرات محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک لمحے کے لیے آپ کو ہٹانا چاہتا ہوں یہاں سے، اس موضوع سے۔ مکہ جب فتح ہوا مکہ تو خانہ کعبہ میں بت نصب تھے، مختلف قبائل کے بت تھے، سارے بت توڑے کس نے؟ مولا علی۔ یہ جو کفار کے بت تھے نا، ان کیٹیگریاں تھی، کیٹیگریز تھی، کچھ پیتل کے بت ہوتے تھے، پتھر کے، کوئی لکڑی کے، کوئی حلوے کے، اچھا امیروں کے خدا اور غریبوں کے اور، ہاں یہ لات منات عزا یہ جو بڑے بڑے خدا یہ امیروں کے خدا تھے، غریبوں کے خدا اور تھے۔ اور روایات میں ہے کہ غریب پہلے کیا کرتے تھے، حلوے سے بت بنا لیا، پھر بھوک لگی کھا لیا، پھر بنا لی، یہ کیٹیگریز ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین یہ کرتے تھے، ہاں جب کعبہ میں سارے بت جو مولا امیر المومنین نے توڑے، مشرکین کے بڑے بڑے بتوں میں سے ایک بڑا بت تھا ہبل، کعبہ کی چھت پہ نصب تھا۔ ہبل وہ بت تھا جسے ابو سفیان جنگ احد کے موقع پر غزوہ احد میں، میدان احد میں اونٹ پہ لاد کے لے گیا۔ جب لشکر اسلام کا سامنا ہوا تو لشکر اسلام اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ ابو سفیان اور اس کے جو ساتھی تھے وہ اولو ہبل کا نعرہ بلند کرتے تھے، اولو ہبل، اولو ہبل، ہمارا ہبل جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ توجہ ہے ہمارا؟ اچھا اس سے پہلے جو بدر کا معرکہ تھا، بدر کے میدان میں ابو جہل عزا کو لاد کے لے گیا تھا، کیونکہ ان کے بڑے خداؤں میں سے ایک تھا عزا، لات منات عزا ہبل، انہوں نے اونٹ پہ رکھا ہوا تھا عزا کو۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارا خدا جب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری مدد کرے گا۔ توجہ، علامہ ذیشان حضرت جوادی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی،
وہ فرماتے ہیں کہ کفر کے خدا محتاج، کفر کے خدا اور ہمارا خدا بے نیاز۔ توجہ چاہ رہے ہیں؟ کفر کے جو خدا تھے ان میں تین عیب تھے، تین عیب۔ پہلا عیب کوئی بنائے تو بنے، دوسرا عیب کوئی بٹھائے تو بیٹھے، تیسرا عیب کوئی ماننے والا ہو تو خدا ہی چلے۔ کفر کے خدا محتاج ہیں، ہمارا خدا صمد اور بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ نہ صرف یہ کہ ہمارا خدا صمد اور بے نیاز، اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو اپنی ذات کے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ ہمارے ائمہ بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج، اللہ نے اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ بات لمبی ہو گئی۔ بدر کے میدان میں عزا کو اونٹ پہ رکھا ہوا، اور جب لشکر نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ یہ نعرہ جو بلند کر رہے تھے، یہ نعرہ در حقیقت ایک نفسیاتی وار بھی تھا۔ اونٹ پہ عزا کو لادا ہوا لشکر اسلام سامنے، نفسیاتی وار ایسے کہ مسلمانوں میں بہت سارے وہی تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کر دے رہے، آج وہی پرانا خدا ان کے سامنے آگے اونٹ پہ سوار ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ مشرکین تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے مولا علی کو طلب کیا، بلایا، یا علی جاؤ اور مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب نہ پیغمبر نے بتایا، نہ پڑھایا، نہ سکھایا۔ مولا امیر المومنین ہے، مشرکین کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ آقا امیر المومنین نے بدر کے میدان میں نعرہ بلند کیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، و مشرکو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ ہمارا مولا ہے۔ رب ٹوٹے نہیں۔ بدر پہلا مارکا تھا کفر و شرک کا، اسلام اور کفر کا پہلا مارکا۔ توجہ چاہو، بدر کے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا۔ اس پہلے میدان میں علی نے اللہ کو مولا کہا۔ پھر وہ کریم کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ غدیر کے میدان میں پھر اللہ نے علی کو مولا بنایا، اور رسول اللہ نے بات بلند کر کے دکھایا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت ہے در حقیقت اللہ کی ولایت۔ جو مولا علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ رسول اللہ کی ولایت کا بھی قائل نہیں، اور جو رسول اللہ کی ولایت کا قائل نہیں وہ اللہ کی ولایت کا بھی قائل نہیں۔ مولا علی کی ولایت یہ خدا اور مصطفیٰ کی ولایت کا تسلسل ہے۔ میرے دوستو، خدا ہمیں اس عقیدہ ولایت کے ثابت قدمی عطا کرے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی، بڑی زحمت کی، اس عقیدہ ولایت کے لیے زندگیاں صرف کی۔ آپ کی اطلاع کے لیے آپ جانتے ہیں علامہ امینی نجف اشرف میں عراق میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جنہوں نے ایک حدیث غدیر پر، ایک حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا پر 22 جلدیں کتاب لکھی۔ الغدیر، اس کتاب کا نام رکھا الغدیر۔ لیکن افسوس صد افسوس 11 جلدیں مفقود ہو گئی، دریا برد ہو گئیں، جلا دی گئیں، چرا لی گئیں، زمین کھا گئی، کہاں گئیں کوئی پتہ نہ چلا، لیکن 11 جلدیں موجود ہیں۔ حق کے ولایت امیر المومنین کے لیے علامہ امینی صاحب الغدیر نے
اتنی بڑی زحمت کی. جانتے ہو کتنا عرصہ لگا الغدیر لکھنے میں؟ 40 سال. انصاف کر مومن، انصاف کر. 40 سال زندگی کا ایک طویل حصہ صرف ہوا حق ولایت امیر المومنین کے اس بات. ملک شام کی لائبریریاں، ملک ایران کی لائبریریاں، میں کس کی شہر کا نام لوں، ملک عراق کی لائبریریاں، ہندوستان کی لائبریریاں، ہندوستان میں لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، بمبئی میں، دہلی میں کئی مہینے نہیں کئی سال بیٹھ کے علامہ امینی نے مطالعہ کیا، عالم اسلام کی کتابوں کو کھنگالا اور 3 جہاد سے حق ولایت امیر المومنین پر بحث کی. کتاب الغدیر یبحث عن حدیث الغدیر کتابا و سنتا و ادبا. جس عالم اسلام کے مفسر نے ولایت علی کا ذکر کیا ان کی تفسیر سے ڈھونڈ کے نکال دیا. سنت کے اعتبار سے علماء حدیث کی کتابوں کو کھنگالا. جس نے حدیث میں ولایت علی کا تذکرہ کیا اور غدیر کا تذکرہ کیا اس حدیث کو نکالا. پھر ادباً، پھر 12 صدیوں میں جن عرب شعراء نے، نامور عرب شعراء نے غدیر کا تذکرہ کیا، واقع غدیر کو نظم کیا، حق ولایت امیر المومنین کو نظم کیا، ان شعراء کا اور ان کا کلام اکٹھا کر کے غدیر میں لے آئے. قیامت کا سورج طلوع کر جائے گا، دنیا سنیت اور منکرین ولایت علی اس کتاب الغدیر کا جواب نہیں لا سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں، آج تو ہر بندہ ولایت کا ٹھیکیدار ہے ہمارے ملک میں. کوئی مؤذن ولایت علی اور کوئی وکیل ولایت علی اور کوئی محافظ ولایت علی اور کوئی کیا کیا کیا. ناراض نہ ہونا، میرے جملے پہ غور کرنا ٹھنڈے دل و دماغ سے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ولایت کے نام پہ جیبیں بھرنے والے اور ہیں، ولایت کے نام پہ زندگیاں قربان کرنے والے اور. اور یاد رکھ، عقیدہ ولایت نصیریت کی تبلیغ کے لیے نہیں. ولایت کا معنی شرک پھیلانا نہیں، ولایت کا معنی نصیریت اور تفویض پھیلانا نہیں، ولایت کا معنی غلو پھیلانا نہیں. عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے ولایت ہے، صحیح اعتقاد کی حفاظت کے لیے ولایت کا. میرے محترم سامعین ذرا انصاف کر. علامہ امینی سے پہلے بھی علماء نے لکھا. ہمارے ہندوستان میں لکھنؤ میں علامہ میر حامد حسین لکھنوی، سید حامد حسین لکھنوی علی اللہ مقامہ، کتاب ابقات الانوار لکھی حق ولایت امیر المومنین پر. آپ پڑھیں ان کی زندگی، اتنا لکھا. یہ انگلیاں شل ہو گئی، پھر دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے، پھر بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. علامہ سید حامد حسین ان کے حالات میں پڑا، جب ان کی وفات ہوئی غسل دینے کے لیے پیراہن اتارا گیا، ان کے سینے کے داغ تھے، گٹھے پڑے ہوئے تھے سینے پر. ان کی اولاد سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کے سینے کے یہ داغ کیسے؟ اولاد نے بتایا آخری عمر میں بیمار تھے تو بیٹھ کے مطالعہ نہیں کر سکتے تھے، لیٹ کے پڑھتے تھے، سینے پہ کتاب رکھتے. مجھے بتاؤ 2-4 بار کتاب رکھنے سے گٹھے پڑ جاتے، سینے داغ پڑ جاتے؟ سینے پہ رکھ کے کتابیں کتنا مطالعہ کیا کہ سینے پہ گٹھے پڑ گئے. علامہ امینی 40 سال زندگی کے صرف ہوئے حق ولایت امیر المومنین کے ساتھ. علامہ امینی کی وفات ہو گئی نجف اشرف میں. وفات کے بعد ان کی اولاد، علامہ امینی کی اولاد، یہ نجف چھوڑ کے تہران چلے گئے. جب علامہ امینی کے فرزند نجف چھوڑ کے جا رہے تھے، جیسا کہ ایک رسم بھی ہے، نجف اشرف کے جتنے علماء مجتہدین تھے الوداعی ملاقات کے لیے سب کے پاس گئے. آیت اللہ العظمی سید محمد تقی بحر العلوم الوداعی ملاقات کے لیے جب ان کے پاس گئے تو آیت اللہ العظمی سید محمد تقی بحر العلوم فرمانے لگے. علامہ امینی کے بیٹے کو دیکھ کے سینے سے لگایا، رونے لگ گئے اور فرمایا آج تم نجف چھوڑ کے جا رہے ہو،
جب سے تمہارے بابا کی کتاب الغدیر آئی ہے نا منظر عام پر، اور جب سے میں نے مطالعہ کیا، ہزاروں لوگوں جتنا کام ایک فرد نے کیا، ہزاروں افراد جتنا کام ایک فرد نے کیا۔ کہنے لگے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ اتنی خدمت کی تمہارے بابا نے، ولایت کے موضوع پر امیر المومنین کیسے اجر عطا کریں گے؟ کہتے ہیں یہ سوال میرے ذہن میں رہتا تھا۔ مجھے ایک منظر دکھایا گیا خواب میں، کہتے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا محشر بپا ہے، آقا امیر المومنین حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں، جام کوثر بھر بھر کے اپنے شیعوں محبوں کو پلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان محشر میں غل ہوا، شور اٹھا، سارا محشر ایک طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ شور کیسا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، صاحب الغدیر علامہ امینی آ رہے ہیں۔ کہتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، امیر المومنین نے حوض کوثر کا کنارہ چھوڑا، چند قدم آگے بڑھ کے امینی کا استقبال کیا، جیسے دوست دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یوں چلتا ہے، یوں امینی کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر کے کنارے لے آئے۔ پھر مولا علی نے آب کوثر سے امینی کے چہرے کو دھونا شروع کیا۔ امیر المومنین علامہ امینی کے چہرے کو دھلا رہے تھے، دھو رہے تھے، اور یہ دعا کے جملے تھے، اللہم بیض وجہہ کما بیض وجوہنا عند الناس، میرا اللہ امینی کے چہرے کو اسی طرح روشن کر جس طرح اس نے ہمارا چہرہ دشمنوں کے سامنے روشن کر۔ میں سمجھا یہ وہ صلہ ہے جو حق کے ولایت کی خدمت کی ہے علامہ امینی نے۔ خدا کے لیے اس ولایت کو سنبھالیے، اور خدا کے لیے ولایت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ولایت بد عقیدہ بنانے کے لیے نہیں، قرآن و حدیث کے عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ بس میری تقریر ختم ہوئی، ایک جملہ میں ذکر مصیبت کو کہوں گا۔ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، جتنے یہودی پہلوان تھے مولا علی کے ہاتھوں واسلے جہنم ہو گئے، مرد و انتر سارے مارے گئے، حارث مارا گیا، جتنی یہودی عورتیں تھیں وہ قیدی بنا لی۔ یہودی عورتوں میں صفیہ جو حیی بن اخطب یہودی کی بیٹی تھی، حیی بن اخطب یہ خیبر کا یہودیوں کا سردار تھا۔ اس کی بیٹی صفیہ تھی جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، جو بعد میں رسول اللہ کی زوجیت میں ہے۔ یہ مرحب اور اندر کی بہن تھی، حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی، یہ بھی قیدی کر لی گئی۔ جناب بلال ان ساری یہودی عورتوں کو قید کر کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ بس۔ جب یہودی عورتیں سرکار کی خدمت میں پہنچی نا، تو سرکار نے دیکھا صفیہ کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی، آنکھیں سرخ، چہرہ اس کا زخمی۔ سرکار نے حیران ہو کے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کہیں کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہنے لگی نہیں اللہ کا رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ بلال کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو ہمیں قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے گریہ کیا، پھر مجھ سے ضبط نہ ہوا۔ اللہ جانتا ہے شیعہ سنی بھائیوں، تاریخ کا جملہ ہے، سرکار نے جب یہ سنا بلال کی طرف رخ کر کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جائے؟ ہمیں تو مسلمانوں کو اگر رسول کی یہ سنت یاد ہوتی، کیا رسول کی بیٹی زینب کبریٰ کو بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جائے؟ اللہ القوم الظالمین وسیعلم